بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں چند احباب نے مطالبہ کیا کہ رد بدعات کے متعلق کسی ایسی کتاب کی نشاندہی فرمائیں جو علماء دیوبند کے نزدیک معتبر اور مسلم ہو۔ دیکھیے جی، 20ویں صدی عیسوی کے دوسرے عاشرے یعنی 1914 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ضلع مانسہرہ میں پٹھانوں کے مشہور قبیلے یوسفزئی خاندان سے تعلق رکھنے والے نور احمد خان کے گھر میں علم و تحقیق کا ایک آفتاب طلوع ہوا، جس کو علمی دنیا میں امام اہل سنت شیخ محمد سرفراز احسان صفدر صاحب کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ آپ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہے۔ صفدر کا لقب بھی حضرت مدنی کی طرف سے ملا ہے۔ امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز احسان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی سنت کی ترویج و اشاعت اور بدعات کی تردید کے لیے وقف کیے رکھی۔ ہر چھوٹے بڑے فتنے کے خلاف آپ نے قلم اٹھایا اور جس موضوع پر بحث کی اس کے تمام پہلو کو مد نظر رکھا۔ دلائل و براہین قاطعہ کے ہتھیار کو استعمال کیا۔ دشنام یا جذباتیت سے کام لینے کے بجائے اپنے اکابر کی اعلیٰ اقدار و روایات کے مطابق اعتدال و استدلال کا ایسا رنگ اپنایا کہ فریق مخالف کو بھی قائل کر لیا۔ آپ نے 50 کے قریب کتب لکھی ہیں۔ جو کتاب جس فتنے کے خلاف لکھی وہ فتنہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ البتہ اہل بدعت کے خلاف راہ سنت نامی کتاب لکھ کر آپ نے اہل بدعت کی ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا۔ آپ نے راہ سنت میں سنت اور بدعت کی تفریق واضح کرنے کے لیے فریق مخالف پر انتہائی مضبوط اور ٹھوس براہین سے حجت قائم کی۔ جذباتیت، اشتعال اور درست کلامی کا عنصر اس کتاب میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ آپ کی تحریر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ محققانہ انداز ہونے کے باوجود جس طرح خواص اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح عوام بھی اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی راہ سنت نامی کتاب 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول میں کتاب اللہ کی ہمگیر صداقت، سنت کی اہمیت، اجماع امت اور تعامل خیر القرون کے حجت ہونے کا ثبوت اور اس پر ہونے والے ایک ایک اعتراض کو نقل کرنے کے بعد اس کا مدلل جوابات دیے گئے ہیں۔ باب 2 میں بدعت کی لغوی و شرعی اقسام و احکام، احادیث مبارکہ سے بدعات کی تردید اور بدعت حسنہ اور سیئہ کی تحقیق جیسے مباحث پر یہ مشتمل ہے۔ باب 100 میں بدعات کے جواز کے دلائل پر ایک نظر کے عنوان کے تحت فریق مخالف کی ایک بنیادی دلیل کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اس کے جواب میں حضرت شیخ صاحب نے دلائل کے انبار لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اہل بدعت کا مسلک غلط ہے، اور پھر جمہور علماء کرام کا مسلک ایسے بہترین انداز میں پیش کی ہے کہ جس سے اہل بدعت کی تمام اعتراضات کا جواب خود بخود سامنے آتا ہے۔ باب 4 میں عبادات میں اپنی طرف سے اوقات اور کیفیات کا تعین کرنا بدعت ہے کے عنوان کے تحت فرمایا کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز اصل ہی میں بری ہو تو وہ بدعت ہوگی، بلکہ وہ اہم طاعات اور عبادات بھی جن کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہے، ان میں اپنی طرف سے قیودات لگا دینا یا ان کی کیفیت بدل دینا یا اپنی طرف سے اوقات کے ساتھ متعین کر دینا، یہ بھی شریعت کی اصطلاح میں بدعت ہوگی۔ پھر علامہ ابو اسحاق شاطبی کی کتاب الاعتصام، حافظ ابن دقیق العید کی احکام الاحکام، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ،
علامہ زین العابدین کے البحر الرائق اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات سے اپنے دعوے کا اثبات فرماتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کا ایسی کیفیات اور ہیئات کی تعین کے متعلق جو فیصلہ ہے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر بدعات کی تردید کے عقلی دلائل دے کر سنت اور بدعت کے مقام کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنت کو اگر اصلی شکل میں محفوظ رکھا جائے تو وہ قیمتی موتی ہے اور اس کی قیمت دنیا و مافیا کے خزانے سے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ باب پنجم میں کیا بدعات میں بھی کوئی خوبی ہوتی ہیں اور ان پر دلائل بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ عنوان کے تحت واضح کیا کہ بدعات کی ایجاد میں محاسن اور خوبیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس کی ترویج کے لیے دلائل بھی تراشے گئے، جیسے مشرکین مکہ نے شرک جیسے قبیح فعل کو مستحسن ثابت کرنے کے لیے تقرب الہی کے خوشکن الفاظ کا سہارا لیا اور مرد اور زن کے برہنہ ہو کر طواف کعبہ کرنے کی یہ دلیل دی کہ ہم کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو ان میں اللہ پاک کے گھر کا طواف پھر کیسے کرے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد صدیوں کی اس بدعت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح ہر مبتدع اپنی بدعت پر کسی شرعی دلیل سے استشہاد کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اسے اپنی عقل اور خواہش کے مطابق بنا لیتا ہے۔ اس غلط استشہاد کی بنا پر کسی بدعت کو ظاہر کے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم وہی ہوگا جو حضرات صحابہ کرام اور تابعین نے سمجھا ہے۔ باب ششم میں سنت اور بدعت میں اشتباہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس بیس میں آپ نے برائین قاطعہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جس کام کی بدعت اور سنت ہونے میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، اس کا ترک اولا ہے۔ باب ہفتم میں فردن تمام بدعات پر انتہائی مدلل انداز میں بحث کی گئی ہے۔ یہ باب تقریباً 138 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے اور فریق مخالف کے اعتراضات نقل کر کے ان کے زبردست جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ مذکورہ کتاب کا مطالعہ ہر دیوبندی عالم اور طالب علم کے لیے حد درجہ ضروری ہے، ورنہ تو نام ہی کا دیوبندی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچا کر سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔